السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوگی؟ قربانی کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ آیا کتنا سونا ہوگا، کتنی چاندی ہوگی، یا پھر نقدی رقم کتنی ہوگی، کتنے پیسے ہوں گے قربانی کے واجب ہونے کے لیے؟ قربانی کے بارے میں مالک نصاب کون ہے؟ آیا قرضہ دار پر بھی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ قربانی صرف مردوں پر واجب ہوگی یا عورتوں پر بھی واجب ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان سب سوالوں کے آسان جواب دینے جا رہا ہوں۔ تو پہلا سوال یہ ہوا کہ قربانی کے واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ علماء نے اس کی 4 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ قربانی ہر اس مرد عورت پر واجب ہوگی جو کیا ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، بالغ ہو، مالک نصاب ہو۔ یعنی سب سے پہلی شرط یہ کیا ہے؟ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہو، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے، مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو۔ جو صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اب قربانی کے بارے میں مالک نصاب کون ہے، اس حوالے سے علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جس بھی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر اتنی رقم ہو، نقد ہو، کیش ہو، یا مال تجارت ہو، یا پھر حاجت اصلیہ سے زائد جو مال ہے، اگر وہ سارا مال جو ضرورت سے زائد ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تو ایسے شخص قربانی کے بارے میں کیا ہے؟ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے پاس تھوڑا سا سونا ہوتا ہے اور کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ نقدی رقم ہوتی ہے، تو ان سب کو ملا کر اگر قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو آپ کیا ہیں؟ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے۔ اور مرد کے لیے الگ حکم ہے اور عورت کے لیے الگ۔ اگر مرد کی اتنی مالیت ہے کہ اس کے پاس اتنا کاروبار ہے، مال ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی رقم پہنچتی ہے، تو وہ الگ قربانی کرے گا۔ اور عورت کے پاس اگر زیورات ہے یا کچھ مال ہے، وہ لگا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی رقم بنتی ہے تو وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، وہ عورت اپنی الگ قربانی کرے گی۔ دونوں الگ الگ کیا ہوں گے؟ مالک ہوں گے، دونوں کی طرف سے ایک نہیں ہوگی۔ تو ضرورت سے زائد جو سامان ہے وہ کون سا ہے کہ اگر ضرورت سے زائد جو گھروں میں سامان ہوتے ہیں وہ سب ملا کر اگر اس کی قیمت اتنی بنتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ لیکن حاجت اصلیہ سے مراد رہنے کا مکان ہے، خانہ داری کا سامان ہے، سواری ہے، خادم وغیرہ ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، کام کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں گھر میں ہوتی ہیں جو حاجت اصلیہ ضرورت سے زائد ہوں گی، آپ ان سب کو شمار کر کے اگر ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو آپ کیا ہیں؟ صاحب نصاب ہیں۔ یعنی ان سب چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے تو آپ کیا ہیں؟ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر نہیں پہنچی تو آپ صاحب نصاب نہیں ہیں۔ گھروں کے اندر جو ضرورت سے زائد سامان ہوگا قربانی کے اندر اس کو بھی شمار فرمائیں گے۔ تو ایک سوال یہ بھی کہ قرضہ دار پر قربانی واجب ہے یا نہیں، کہ ایک شخص قرضہ دار ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قربانی اس کے لیے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر اس کے پاس جو رقم ہے، اگر اس رقم سے قرض نکال کر اس کے بعد اگر اس کے پاس رقم اتنی بچتی ہے کہ جو صاحب نصاب تک نہیں پہنچتی تو وہ کیا ہے؟ اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی تک اس کی رقم قرض نکال کر پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی عورتوں کی طرف سے ہوگی یا مردوں کی طرف سے ہوگی؟ دیکھیں کہ جو بھی گھر میں صاحب نصاب ہوگا، یعنی عورت کی الگ جو ہے نا مالیت شمار ہوگی اور مرد کی الگ شمار ہوگی۔ عورت کے پاس اگر اتنا زیورات ہے یا اتنی رقم ہے کہ جو صاحب نصاب تک پہنچتی ہے تو وہ اپنی الگ قربانی کرے گی۔
اگر نہیں کرے گی تو وہ کیا ہوگی؟ گنہگار گار ہوگی۔ اور اس طرح مرد کے پاس اگر مال ہے تو وہ اپنی الگ قربانی کرے گا، اس لیے ہر ایک کا الگ الگ حکم ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ مجھے اپنی نیک دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔